الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم ای صدقت الاحیاء عنہم ای عن الاموات نفع لهم ای للاموات۔ یہاں سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ ایک اور اختلاف مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ زندوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا یہ مردوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ زندوں کا مردوں کے لیے نفع دعا وغیرہ کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ وغیرہ کرنا، یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ جس کو ثواب ایصال کیا جا رہا ہے وہ ایصال ثواب جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، خلافا للمعتزلۃ متمسکا بان القضاء لا يتبدل۔ اصل میں معتزلہ کا یہاں پر اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے والے کو صرف انہی اعمال کا ثواب اور فائدہ پہنچے گا جو خود اس نے کیے ہیں، باقی کوئی اور کسی کو ثواب ایصال نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی کسی کی طرف سے کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی طرف سے صدقہ نہیں کر سکتا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو معتزلہ کا اس کے اندر اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کیا ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بأن القضاء لا يتبدل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں تو جو جتنے اس کے اعمال تھے لکھے ہوئے اس نے وہ اعمال کر لیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کی بنا پر جو فیصلہ کر لیا وہ ہو گیا۔ اب کسی کے دعا کرنے سے یا کسی کا ثواب ایصال کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل کیا دیتے ہیں؟ دوسری دلیل وہ آگے دیتے ہیں وَكُلُّ نَفْسٍ مَرْهُونَةٌ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس جو کچھ وہ کرے گا، جو اعمال وہ کرے گا اسی کی بدلے میں نفس مرہون ہے۔ مطلب یہ کہ وَالْمَرْءُ مُجْزِيٌّ بِعَمَلِهِ لَا بِعَمَلِ غَيْرِهِ، یعنی جب کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس جو ہے وہ جو اعمال وہ کرے گا اس کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، سمجھے؟ مطلب یہ کہ جو اعمال وہ کرے گا اس اعمال کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کل نفس مرہونۃ بما کسبت، اور انسان کو اپنے عمل کی ہی جزا ملے گی، کسی غیر کے عمل کی جزا اس کو نہیں ملے گی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ تین دلیلیں ہے، کل نفس مرہونۃ بما کسبت، اور تیسری دلیل ہے والمرء مجزی بعملہ لا بعمل غیرہ۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پہلی دلیل انہوں نے کیا دی کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے اٹل ہیں، ان کے اندر تبدیلی ممکن نہیں، لہذا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ کسی کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا، آسان لفظوں میں ثواب ایصال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اس کو نفع نہیں دیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے کی، یعنی ایصال ثواب کرنے کے متعلق حکم دیا اور اس کے فائدہ مند ہونے کی خبر دی، اس کے فائدہ مند ہونے کی خبر دی،
تو اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ لہذا یہ جو مردے کے لیے، کسی مردے کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے، صدقہ کیا جا رہا ہے، کوئی ایصال کیا جا رہا ہے ثواب، تو یہ بھی تو قضا کے تحت ہی آ رہا ہے، یہ بھی تو اللہ کے قضا کے تحت آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قضا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جبھی تو آ رہا ہے، نہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا تو یہ تھوڑی ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ اول تو یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ مردے کے لیے ایصال ثواب نفع مند ہے، تو اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ دعا کی جا رہی ہے، صدقہ کیا جا رہا ہے، یعنی ثواب ایصال کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی تو قضا اللہ کی قضا کے تحت ہے، یہ بھی تو اللہ کے قضا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ نہیں آئے سمجھ میں؟ جواب ہی تو بتا رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے ایصال ثواب کے نفع مند ہونے کی خبر دی ہے، تو اس خبر پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور دوسری بات، دعا کی جائے یا صدقہ وغیرہ کیا جائے، یعنی کسی اور طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے، یہ بھی تو کس کے اندر داخل ہے؟ قضا کے اندر داخل ہے، یہ بھی تو اللہ کی قضا کے تحت آ رہا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی معتزلہ نے یہ کہا تھا نا کہ بِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَتَبَدَّلُ، یعنی یہ تو اسباب ہے، یہ جو ہم ثواب ایصال کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اسباب ہے، اور قضا اسباب کو باطل کر دیتی ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ اٹل ہے تو معتزلہ کا کہنے کا مطلب بھی یہ ہوا کہ قضا اسباب کو کیا کر دیتی ہے؟ باطل کر دیتی ہے نا۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے اسباب کسی کام کے نہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ سب کو آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی معتزلہ جو کہہ رہے ہیں کہ بِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَتَبَدَّلُ، تو مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کا جب فیصلہ اٹل ہے تو اسباب بیکار ہے، قضا کے سامنے اسباب بیکار ہے، یعنی قضا جو ہے وہ اسباب کو باطل کر دیتی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو معتزلہ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ زراعت، کھیتی باڑی، کاروبار، کام کاج، جاب، نوکری وغیرہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق اتنا رزق دیا جائے گا، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اسباب چھوڑ دو۔ کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ زراعت کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی، بلکہ گورنمنٹ جاب تلاش کرنے کی، اور جو ہے کیا ضرورت ہے جو ہے کاروبار کرنے کی، اور اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی۔ بالکل سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق تو دینا ہے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے جو قضا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی تو اسباب ہی کے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صرف یہ تھوڑی کیا کہ اس کو رزق ملے گا، بلکہ یہ اسباب اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس قضا کے اندر لکھا ہے۔ رزق کے اسباب اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس قضا کے اندر لکھا ہے، یہ بھی قضا کا حصہ ہے۔ قضا اسباب کو باطل نہیں کرتی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اگر ایک شخص کے لیے بخشش لکھی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی اس قضا کے اندر ہی لکھے ہیں، یہ اسباب بھی اس قضا کے تحت آ رہے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ دوسرا انہوں نے کہا کل نفس مرہونۃ بما کسبت، دوسری دلیل انہوں نے یہ دی، وہ آیت قرآن پاک کی آیت کل نفس بما کسبت رہینہ، اس کو دلیل بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب کل نفس مرہونۃ کل نفس بما کسبت رہینہ، پتہ چلا انسان کو فائدہ انہی اعمال کا ہوگا جو وہ خود کرتا ہے، انسان کو فائدہ انہی اعمال کا ہوگا جو اعمال وہ کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت کا سیاق دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا اصحاب الیمین، پتہ چلا
کل نفس بما کسبت رہینہ، اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت کفار کے بارے میں، اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے یہ آیت۔ اللہ اصحاب الیمین اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سوا یعنی اس حکم سے دائیں ہاتھ والوں کو کیا کیا گیا ہے؟ خارج، ان کا استثناء کیا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کا یعنی مومنین کا استثناء کیا گیا ہے اس حکم سے۔ تو سیاق کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ کفار۔ تیسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ والمرء مجزی بعملہ لا بعمل غیرہ۔ اس پر وہ دلیل کس چیز کو بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ نہیں ہے انسان کے لیے کوئی چیز لام جو اس نے محنت کی کوشش کی وہی اس کو فائدہ دے گی۔ وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَالْأَمْرُ مُجْزِيٌّ بِعَمَلِهِ لَا بِعَمَلِ غَيْرِهِ۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر الانسان پر جو الف لام ہے یہ جو لام تعریف ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔ یہ لام تعریف جو ہے کس کا ہے؟ عہد خارجی کا ہے، استغراق کا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر الانسان سے مراد یہاں پر بھی کافر ہے، الانسان سے مراد یہاں پر بھی کافر ہے۔ جیسا کہ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس انسان یہاں پر الانسان سے مراد کافر ہے، یہ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یا پھر اس آیت کا مصداق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو کافر تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ ایمان نہیں لائے یعنی یہود، وہ مراد ہے جو کہ مسلمان نہیں تھے، وہ مراد ہے جی امت محمدیہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس آیت کا حکم جو ہے منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے۔ یہ آیت منسوخ الحکم، آیت باقی ہے اور حکم جو وہ منسوخ ہو گیا جی تلاوت باقی ہے اور حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یعنی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے بھی ایمان لانے میں ان کی اتباع کی تو ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ ملائیں گے۔ مطلب یہ کہ جس شخص کی اولاد جو ہے اس کی وجہ سے ایمان لائے تو اس اولاد کے ایمان لانے کا بھی جو ہے فائدہ اس شخص کو پہنچے گا، اس اولاد کے ایمان لانے کا فائدہ بھی اس شخص کو پہنچے گا۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ دوسرے کا عمل بھی کا فائدہ بھی اس کو پہنچ رہا ہے، دوسرے کے عمل کا فائدہ بھی اس کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کوئی شخص صدقہ جاریہ کے بارے میں آتا ہے، صدقہ جاریہ کے بارے میں آتا ہے، ولد صالح، ایک شخص ولد صالح انسان کے لیے جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ان میں ایک ولد صالح ہے۔ اب نیک بچہ وہ نیک اعمال کر رہا ہے، ابا کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، کیوں پہنچ رہا ہے؟ اما ابا کو اس کا فائدہ کیوں پہنچ رہا ہے؟ بھائی ایصال ثواب ہی ہے نا، یہ پتہ چلا کہ اپنے عمل کا تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اپنے غیر کے عمل کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو ایصال بندے کو کرتا ہے، ثواب جو ایصال کیا جاتا ہے بندے کو، اس کا فائدہ اس کو یعنی مسلمان کو جو ثواب ایصال کیا جاتا ہے اس ایصال کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، نہیں ایک منٹ، التحیات کے اندر جو آخر میں دعا پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر بھی وہ آیت ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ
ربنا اغفر لی، اے رب میری بھی مغفرت فرما، مجھ اس کا فائدہ بھی ہوگا، ولوالدیہ میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، اس کا بھی فائدہ ہوگا، وللمؤمنین اور ولجمیع المؤمنین یعنی تمام مومنین کے لیے دعا کرو، اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ جی تو قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی کسی کو ثواب ایصال کرنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے جس کو ثواب ایصال کیا جا رہا ہے۔ آ رہی ہے بات اچھی طرح سمجھ میں؟ اسی طرح وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورہ نوح کے آخر میں ہے نا یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دے رہے ہیں، اور بے شمار آیات ہیں اور صحیح احادیث، ہماری دلائل جو ہیں آیات تو ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ صحیح احادیث بھی ہیں، جیسے کہ شارح فرماتے ہیں وَلَنَا مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ مِنَ الدُّعَاءِ لِلْأَمْوَاتِ خُصُوصًا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، فرمایا کہ ہماری دلیل وہ ہیں جو احادیث صحیحہ کے اندر آئی ہیں مردوں کے لیے دعا وغیرہ سے متعلق، خاص طور سے نماز جنازہ کے اندر، نماز جنازہ کی جو دعا ہے۔ جی اب بالغ مرد و عورت کی دعا کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا، یہ تو مردوں کے لیے ایصال ثواب کے جو ہے قائل نہیں ہے معتزلہ، جبکہ دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ مردوں سے پہلے زندوں کے لیے بتائی گئی ہے۔ جی حینا کے اندر صرف بولنے والا تو داخل نہیں ہے نا، جمع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، تمام مسلمان مردے اس کے اندر آ گئے، ومیتنا تمام مسلمان مردے اس کے اندر آ گئے، جی وشاہدینا جو اس وقت موجود ہے تمام مسلمان آ گئے، وغائبینا جو اس وقت موجود نہیں ہے چاہے زندہ ہو چاہے مردہ، وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، بچے بڑے بوڑھے مرد عورت سب اس کے اندر آ گئے۔ جی اللہم من احییتو منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفی علی الایمان۔ بہرحال اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نماز جنازہ کی دعا ہے، اسی طرح اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقی من الذنوب والخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله۔ اس طرح کی دعائیں حدیث کے اندر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہے اس کو فائدہ دے رہی ہے، جبھی تو دعا کی جا رہی ہے۔ جی وقت توارد السلف، اور سلف کا یہ طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے، فلو لم یکن للاموات نفع فیہ، اگر اس کے اندر یعنی ایصال ثواب کے اندر مردوں کے لیے فائدہ اور نفع نہ ہوتا، لما کان لہ معنی، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کا جو ہے کیا۔ اسی طرح فرماتے وقال علیہ السلام پھر نماز جنازہ کا یعنی کوئی اس کی نماز تو نہیں پڑھنی نا، نماز جنازہ کی ہی کس لیے پڑھی، کس لیے جاتی ہے، کوئی میت کی عبادت کے لیے پڑھی جاتی ہے، بلکہ وہ پڑھی ہی کس لیے جاتی ہے، میت کی دعا کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، دعا مغفرت کے لیے، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اچھا دوسرا فرماتا ہے وقال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئۃ کلهم یشفعون الا شفعوا فیہ، فرمایا کہ اگر کسی میت کے اوپر یعنی مسلمانوں کی ایک اتنی بڑی جماعت اگر اس کی نماز جنازہ پڑھے جی جو 10 تک پہنچ جائے، وہ سب کے سب اس کے لیے، اور دعائیں جو میت کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے اندر شفاعت کی دعا ہے، تو اس کے لیے جب شفاعت کی دعا کرتے ہیں تو اس کی شفاعت کر دی جاتی ہے، اس کی شفاعت کر دی جاتی ہے، اس کی سفارش ہو جاتی ہے۔ وعن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
یا رسول اللہ ان ام سعد کے ام سعد یعنی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ماتت، فأی الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ میں ان کی طرف سے کروں جو افضل ہو، یعنی بہترین صدقہ جو جس کا ان کو فائدہ پہنچے؟ قال الماء، فرمایا کہ پانی کا صدقہ، یعنی تم پانی اس وقت جو ہے لوگوں کو پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو تم پانی کا انتظام کر دو۔ قال فحفر بیرا، اور انہوں نے ایک کنواں کھودا، وقال هذا لام سعد، اور کہا کہ یہ ام سعد کی طرف یعنی میری والدہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اگر ایصال ثواب فائدہ مند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا کرو گے، کوئی فائدہ تھوڑی ہے، یہی فرماتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بلکہ ان کو بتا دیا کہ اچھا سب سے اچھا صدقہ اس وقت کون سا ہے، تم کون سا صدقہ کرو، صدقہ جاریہ کے بارے میں۔ وقال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء يرد البلاء والصدقۃ تطفئ غضب الرب، فرمایا کہ دعا جو ہے وہ بلا آزمائش وغیرہ کو ٹالتی ہے، اور صدقہ جو ہے تطفئ غضب الرب، اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی اگر آزمائش اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے تو قضا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اٹل فیصلہ ہوتا، لیکن دعا اس کو کیا کر رہی ہے، رد کر رہی ہے، اس کو لوٹا ختم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر غصے ہو رہے کسی پر تو معتزلہ کے قول کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ، غصے ہو رہے ہیں تو اب اس کو غصے کو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے کسی جس پر ہو رہا ہے تو بس ہو رہا ہے، یہ بدل تھوڑی سکتا ہے۔ لیکن حدیث فرما رہی ہے والصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھاتا ہے، تطفئ مانے بجھانا۔ آگے فرماتا ہے وقال علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العالم والمتعلم، کہ ایک عالم اور متعلم یعنی استاد اور شاگرد، عالم علم دین سکھانے والا اور متعلم علم دین سیکھنے والا، اذا مر علی قریۃ، جب کسی بستی سے گزرتے ہیں، فإن اللہ یرفع العذاب عن مقبرۃ تلک القریۃ 40 یوما، تو اس بستی کے قبرستان سے اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ لیکن یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ بھی بات سمجھ لیجیے۔ والاحادیث والآثار فی هذا الباب اکثر من ان تحصى، فرمایا کہ ایصال ثواب کے باب میں اس کے متعلق تو احادیث اتنی ہیں کہ شمار سے بھی باہر ہے، شمار سے بھی باہر ہے۔ تو اس میں تو بہت ساری آئیے، کچھ ایک دو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے، اور میت کی دعائیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کتنی دعائیں ہیں اور بے شمار دلائل ہیں۔ ہمارے بھی اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں کرتے ہو، ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اندازہ ہو، وگرنہ آپ سے کوئی سوال بھی کرے تو آپ کو یہ ایصال ثواب کا یہ مسئلہ پختہ ہونا چاہیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ قرآن اور احادیث اس پر دلالت کر رہی ہیں، اور یہ تو کہنے کہ روز روشن کی طرح واضح ہے یہ مسئلہ، اور اس کے اندر تو دلائل اتنے ہیں، شارح فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آگے فرماتے ہیں واللہ تعالی یجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ لقولی تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا قول ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے ہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حاجات کو پورا فرمائیں گے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ولقول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے یستجاب الدعاء للعبد ما لم يدع باثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یا قطع رحمی کی کوئی دعا نہ کرے، یا دعا میں جلد بازی نہ کرے، یعنی یا تو وہ کوئی ایسی دعا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، مثال کے طور پہ کہ کوئی ایسی دعا کرے کہ یا اللہ میرا فلاں رشتہ دار مر جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، وغیرہ وغیرہ۔
معلوم استعجل یا وہ یہ کہنے بیٹھ جائے کہ میں تو دعائیں مانگتا رہتا ہوں، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی دعا مانگنے کی آپ نے صورتیں پڑھ لی ہوں گی نا ریاض الصالحین کے اندر، جب باب آیا ہوگا آپ نے پڑھ لی ہوں گی کتنی صورتیں دعائیں قبولیت کی؟ 4 صورتیں۔ تو لہٰذا آپ نے یہ صورتیں پڑھ لی ہوں گی، لہٰذا جب بندے کے سامنے یہ صورتیں ہوں گی تو اس کو کوئی جلدی ہوگی نہیں، اس کو کوئی جلدی ہوگی نہیں۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو دعا کی قبولیت کے طریقے یہ صورتیں بتانی چاہیے، معلوم یستعجل کے تحت، تاکہ وہ نہ۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام وسلم فرمائے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، فرمایا کہ تمہارا رب حی ہے، زندہ ہے اور کریم بھی ہے، اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ جب ہاتھ اٹھائے اس کے بارگاہ میں اور وہ ان کو خالی لوٹائے تو اس کو اس بات سے حیا آتی ہے۔ لیکن وہی بات گناہ کی نہ ہو، کوئی دعا قطع رحمی کی نہ ہو، جلد بازی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب پھر وہی بات آپ کے سامنے جب 4 صورتیں ہوں گی دعا کی قبولیت کی تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْعُمْدَةَ فِي ذَلِكَ صِدْقُ النِّيَّةِ وَخُلُوصِ الطَّوِيَّةِ وَحُضُورِ الْقَلْبِ، لیکن فرماتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ایک بات اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ دعا کے اندر کیا چیز لازم ہے؟ صدق نیت، سچی نیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اور دھیان ہونا چاہیے۔ حضور قلب مطلب دھیان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے زبان تو دعا مانگ رہی ہے، دل کچھ اور سوچ رہا ہے، آنکھیں کسی اور طرف لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آنکھیں، دل، زبان تینوں ایک ہی جانب لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو صدق نیت سچی ہونی چاہیے، خلوص طویہ جو اخلاص ہونا چاہیے اور دھیان ہونا چاہیے۔ لقول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اس حال میں کہ تم اس دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھ رہے ہو، اس دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھ رہے ہو۔ اور دعا کی قبولیت کا یقین بندہ کب رکھے گا؟ جبھی تو رکھے گا نا جب وہ بالکل حضور ذہنی، حضور قلبی، حضور عینی سب کے ساتھ وہ جو ہے کیا کرے گا؟ دعا مانگے گا۔ ادھر ادھر اس کی نظریں یا اس کے کان، کوئی بھی ہر چیز صرف ادھر ہی متوجہ ہوگی، اس کو یقین ہوگا کہ انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی۔ جب بندہ دعا اس طرح مانگ رہا ہوگا کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کے اندر دل کہیں اور لگا ہوا ہے، آنکھیں یا کان کہیں اور لگے ہوئے ہیں، توجہ نہیں ہے، تو خود اس کو ہی اطمینان نہیں ہوگا اپنی دعا پر، تو پھر وہ، اور جب دعا وہ اس طرح مانگے گا کہ اس کو اپنی دعا پر خود اطمینان بھی ہوگا، تو مطلب اطمینان ہونا مطلب اجابت کا یقین ہونا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور فرمایا کہ اللہ یہ بھی جان لو، ان اللہ لا يستجیب الدعاء من قلب غافل لاہن، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ بے پرواہ غافل دل کی دعا قبول، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے، احتیاج تو ہمیں ہے۔ جب ہم ہی اپنی احتیاج کو حل کروانے میں اور احتیاج کو پورا کروانے کے اندر جب ہم ہی سنجیدہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے بہت کچھ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں مانگتے، قبول نہیں فرماتے۔ واختلف المشائخ في انه هل يجوز ان يقال يستجاب دعاء الكافر فمنعه الجمهور لقول السلام وما دعاء الكافر الا في لقول تعالى وما دعاء الكافر الا في ضلال ولانه لا يدعو الله تعالى لانه لا يعرف وان اقربه فلم۔ اچھا فرماتے یہاں پر پھر فرماتے کہ مشائخ کے اندر اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ تبارک و تعالی کافر کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کافر کی دعا قبول فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو جمہور علماء، جمہور مشائخ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کافر کی دعا قبول نہیں فرماتے۔
اللہ تعالیٰ کافر کی دعا قبول نہیں فرماتے. ایک نقلی اور ایک عقلی دلیل دیتے ہیں. نقلی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کہ کافر کی دعا جب تک وہ حالت کفر میں ہے تو کافر کی جو دعا ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے، گمراہی ہے صرف. عقلی دلیل کیا؟ وَلِأَنَّهُ لَا يَدْعُ اللَّهَ تَعَالَى. اس لیے عقلی دلیل یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کو معرفت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے. جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگے گا؟ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ. اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک کافر اگرچہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، تمام کافر تو اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے نا. اللہ تعالیٰ کو تو صرف وہ نہیں مانتے جو دہری ہوتے ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اقر به اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے، فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض اقراره. لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی صفات متصف کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے تو اس کا یہ اقرار ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس کا یہ اقرار پھر کسی کام کا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اولاد وغیرہ کی بات کر رہا ہے تو اس کا اقرار کہاں رہا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا ایمان لانا چاہیے تھا وہ ایمان تو نہیں رہا نا، ایمان ہی نہیں رہا، بلکہ ایمان ہی نہیں رہا. فرمایا فقط نقض اقرار، تو اس کا اقرار ٹوٹ گیا. فرماتے آگے ایک سوال ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر تو ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وما روی فی الحدیث، حدیث کے اندر جو یہ بات منقول ہے کہ ان دعوت المظلوم وان کان کافرا یستجاب، کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتے ہیں اگرچہ وہ کافر ہو. فرمایا اس کا ایک جواب تو یہ ہے محمول علی کفران النعمت، یہ کفران نعمت پر محمول ہے، یعنی ایسے مسلمان کی دعا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہو. یہ اس بات پر محمول ہے، یعنی کافر سے مراد کافر نعمت ہے، کافر ایمان نہیں. یعنی وہ کفر جو ایمان کے مقابل ہے وہ کفر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کفران نعمت یعنی نعمت کی ناشکری مراد ہے. آگے بات سمجھ میں؟ بعض علماء نے کافر کی دعا کی قبولیت کو جائز قرار دیا ہے، کافر کی دعا کی قبولیت کو جائز قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے بھی تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا اس نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، رب ارنی انظر الیک، رب انظرنی، ارنی انظر الیک، رب انظرنی، کہ یا اللہ مجھے مہلت عطا فرما دیجئے. فقال تعالی انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر بہرحال ابلیس سے تو بڑا کافر نہیں ہے نا، ابلیس سے تو بڑا کافر نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا قبول کی ہے اور اس کی دعا قبول کی ہے تو کافر کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے. فما کا ہذہ اجابۃ، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال اللہ تعالی انک من المنظرین، یہ دعا کی قبولیت ہی تو ہے. وَإِلَيْهِ ذَهَبَا، فرمایا کہ اسی بات کی طرف یعنی کافر کی دعا بھی قبول ہوتے اسی بات کی طرف گئے ہیں ابو القاسم الحکیم و ابو نصر الدبوسی قال صدر الشہید و بھی یفتح. ابو القاسم حکیم، ابو نصر الدبوسی اور اس طرح صدر الشہید، وہ بھی اسی بات کی طرف گئے ہیں، وہ بھی یفتح، اور اسی پر فتویٰ ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ کافر دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان سے بڑے کافر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب بظاہر پہلے قول اور اس قول کے اندر ٹکراؤ ہو رہا ہے، جی تو ان کے درمیان آسان سی تطبیق یہ ہے کہ کافر اگر دنیا کے متعلق کوئی دعا مانگے گا تو وہ دعا اس کی قبول ہو جائے گی، وہ دعا اس کی قبول ہو سکتی ہے۔ کافر اگر دنیاوی کسی چیز کے متعلق دعا مانگے گا تو وہ دعا اس کی قبول ہو سکتی ہے۔ آخرت کے متعلق اگر کوئی وہ دعا مانگے گا تو وہ دعا اس کی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔